ناظرین کرام، اللہ تعالیٰ کے پیغمبر حضرت یوسف علیہ السلام کا ذکر قرآن مجید میں تفصیلاً آیا ہے، لیکن آپ کی وفات اور تدفین کے حوالے سے قرآن مجید میں واضح ذکر موجود نہیں ہے۔ جبکہ روایات میں آتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو دریائے نیل میں دفن کیا گیا تھا۔ اب سوال یہ ہے کہ آپ کو دریائے نیل میں آخر کیوں دفن کیا گیا، اور کیا اب بھی حضرت یوسف کی قبر دریائے نیل میں ہی ہے، یا پھر ان کا مقبرہ کسی زمینی ٹکڑے پر موجود ہے؟ حضرت یوسف علیہ السلام کا زمانہ کم و بیش 2000 سال قبل مسیح بتایا جاتا ہے۔ آپ کے والد گرامی حضرت یعقوب علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ بندے اور جلیل القدر نبی تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی پیدائش کے وقت حضرت یعقوب علیہ السلام کی عمر مبارک کافی زیادہ تھی۔ حضرت یوسف کا نسب نامہ کچھ یوں ہے: یوسف بن یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم۔ آپ کی والدہ کا نام رحیل بنت لبان تھا۔ والدین کو آپ سے بے پناہ محبت تھی۔ نور و نبوت کی چمک اوائل عمر سے ہی آپ کی پیشانی سے جھلک رہی تھی۔ آپ کا حسن جمال اس نبوت کا عکس تھا۔ آپ کے دماغی اور فطرتی استعداد دوسرے بھائیوں کے مقابلے میں نمایاں اور ممتاز تھی۔ حسن و جمال اور خداداد صلاحیتوں کا مالک ہونے کے ساتھ ساتھ والدین کی توجہ کا مرکز ہونے پر ستیلے بھائی آپ سے حسد کرتے تھے۔ قرآن میں ایک مکمل سورت حضرت یوسف کے نام سے منسوب ہے، جس میں آپ کے حالات زندگی کا تذکرہ ہوا ہے۔ حضرت یوسف کے قصے کو قرآن مجید میں احسن القصاص کہا گیا ہے۔ یہ قصہ حضرت یوسف کے ایک خواب سے شروع ہوتا ہے۔ ناظرین گرامی، اگر بات کی جائے آپ کے قصے سے ہٹ کر آپ کی وفات کی، تو آپ کی وفات کے بعد آپ کے مقامی دفن میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ آپ کی وفات کے وقت ہر محلے والے حصول برکت کے لیے اپنے ہی محلے سے دفن کرنا چاہتے تھے۔ آخرکار اس بات پر اتفاق ہو گیا کہ آپ کو بیچ دریائے نیل میں دفن کیا جائے، تاکہ دریا کا پانی آپ کی قبر مبارک کو چھوتا ہوا گزرے اور تمام برکات سے فیضیاب ہوتے رہیں۔ چنانچہ آپ کو سنگ مرمر کے ایک خوبصورت صندوق میں دریائے نیل کے بیچ میں دفن کر دیا گیا، یہاں تک کہ 400 سال کے عرصے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آپ کے تابوت کو دریا سے نکالا، آپ کے آباء و اجداد کی قبروں کے پاس ملک شام میں دفن فرمایا۔ باوقت وفات آپ علیہ السلام کی عمر مبارک 120 برس کی تھی، اور آپ کے والد محترم حضرت یعقوب علیہ السلام نے 741 برس کی عمر پائی۔ آپ کے دادا حضرت اسحاق علیہ السلام کی عمر 180 سال کی ہوئی۔ اسی طرح آپ کے پردادا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر بھی 571 سال ہوئی۔ ناظرین کرام، یہاں آپ سے ایک حدیث مبارکہ بھی شیئر کرتے چلیں کہ ابن ابی حاتم کی ایک حدیث میں ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی عرابی کے ہاں مہمان ہوئے۔ اس نے آپ کی بڑی خاطر تواضع کی۔ آپ نے فرمایا کہ کبھی ہم سے مدینے میں بھی مل لینا۔ کچھ دنوں بعد عرابی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس مدینے پہنچ گیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ کچھ چاہیے؟ اس نے کہا کہ ہاں، ایک اونٹنی دیجیے اور ایک بکری دیجیے جو دودھ دیتی ہو۔ آپ نے فرمایا کہ افسوس تو نے بنی اسرائیل کی بڑیا جیسا سوال نہ کیا۔ صحابہ اکرام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اسرائیل کی بڑیا کا کیا واقعہ ہے؟ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب حضرت کلیم بن اسرائیل کو لے کر چلے تو رستہ بھول گئے۔ 1000 کوشش کی لیکن رستہ نہ ملا۔ آپ نے لوگوں کو جمع کر کے پوچھا کہ یہ کیا اندھیرا ہے؟ تو علماء بنی اسرائیل نے کہا کہ بات یہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے آخری وقت میں ہم سے عہد لیا تھا کہ جب ہم مصر سے چلیں تو آپ کے تابوت کو بھی یہاں سے اپنے ساتھ لیتے جائیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دریافت کیا کہ تم میں سے کون جانتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی قبر کہاں ہے؟ سب نے انکار کر دیا، ہم نہیں جانتے۔ ایک بڑیا کے سوا اور کوئی بھی یوسف علیہ السلام کی قبر سے واقف نہیں ہے۔ حضرت موسیٰ نے اس بڑیا کے پاس آدمی بھیج کر اسے کہلوایا کہ ہمیں یوسف علیہ السلام کی قبر دکھلا دے۔ بڑیا نے کہا کہ ہاں ضرور دکھلا دوں گی، لیکن پہلے اپنا حق لوں گی۔ حضرت موسیٰ نے کہا کہ تو کیا چاہتی ہے؟ اس بڑیا نے جواب دیا کہ جنت میں مجھے آپ کا ساتھ میسر ہو۔ اسی وقت وحی آئی کہ اس کی بات مان لو، اس کی شرط منظور کر لو۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایسا ہی کیا۔ اب وہ بڑیا آپ کو ایک جھیل کے پاس لے گئی جس کے پانی کا رنگ بھی متغیر ہو گیا تھا۔ جب پانی نکالا گیا اور زمین نظر آنے لگی تو بڑیا کہنے لگی کہ اب زمین کو کھودنا شروع کر دو۔ جسے کھودنا شروع کیا تو قبر مبارک ظاہر ہو گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ تابوت اپنے ساتھ رکھ لیا۔
اور آپ چلنے لگے تو رستے میں صاف نظر آنے لگا، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ اپنی منزل تک پہنچ گئے۔ ناظرین گرامی، یہ تھی آج کی ویڈیو۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اپنا اور اپنے چاہنے والوں کا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔